שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. اور پھر فرمایا کہ میں خداوند ہوں، میں انسان کی طرح ظاہری صورت پر نہیں بلکہ دل پر نظر کرتا ہوں۔ لیکن خداوند نے فرمایا کہ تو اس کے قد کو نہ دیکھ، اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ، اس کی صورت کو نہ دیکھ، کیونکہ خداوند نے بزرگ شموئیل سے فرمایا کہ تو کب تک ساؤل کے لیے غم کھاتا رہے گا۔ انسان ظاہری نمود و نمائش پر زیادہ نظر کرتا ہے۔ ظاہر ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی اور اطمینان کا سرچشمہ ہے۔ اس کا لا تبدیل اطمینان آپ سب کے ساتھ ہو۔ خدا کے کلام میں سے آج ایک نئی ویڈیو میں آپ کے سامنے پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں، اور آج ہم پہلا ساموئیل 16واں باب اور اس کی 7ویں آیت کو پڑھیں گے اور اپنے لیے برکت حاصل کریں گے، خدا کے کلام سے اپنے لیے سبق حاصل کریں گے۔ پہلا ساموئیل 16واں باب اور 7ویں آیت میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ انسان ظاہری نمود و نمائش پر زیادہ نظر کرتا ہے، ظاہر پر زیادہ اعتبار کرتا ہے، اور فریب بھی زیادہ تر ظاہری نمود و نمائش کے سبب سے ہی کھاتا ہے۔ خدا کے کلام میں جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ خدا دل پر نظر کرتا ہے۔ انسان کا دل، انسان کی نیت، انسان کے ارادے، خدا وہاں نظر کرتا ہے، لیکن انسان کے پاس صرف اور صرف 2 آنکھیں ہیں جس سے وہ ظاہری نمود و نمائش کو دیکھ کر ہی ججمنٹ دے دیتا ہے، فیصلہ دے دیتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو بحیثیت ایماندار ہمیں خدا کے کلام سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ فیصلہ کرنے سے پہلے، کسی بھی پہلو کو دیکھنے سے پہلے صرف ظاہری نمود و نمائش کو ہی مد نظر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ مخلصی، خالص پن اور نیت اور دل کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو آئیے ہم کلام مقدس میں سے اس آیت کو اپنے لیے پڑھتے ہیں۔ پہلا ساموئیل 16واں باب اور 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے ساموئیل سے کہا کہ تو اس کے چہرہ اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ، اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند کیا ہے، کیونکہ خداوند انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ بزرگ شموئیل جو ساؤل بادشاہ کو مسا کرنے والا نبی، اس دور کا قاضی تھا، اور ساؤل بادشاہ جس نے خدا کی نافرمانی کی
اور خدا کے کلام میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ خدا نے اس سے سلطنت واپس لے لی اور اسے رد کر دیا۔ بزرگ سیموئل اس سبب سے بہت غمزدہ ہوا، امور سلطنت کے سارے معاملات کو لے کر وہ بہت زیادہ غمزدہ تھا کہ ارد گرد کی اقوام جب سنیں گی تو خدا کے نام کی بدنامی ہوگی۔ خداوند نے بزرگ سیموئل سے فرمایا کہ تو کب تک ساؤل کے لیے غم کھاتا رہے گا؟ اٹھ اور یسی بیت لحمی کے پاس چلا جا، اس کے بیٹوں میں سے میں نے ایک کو منتخب کیا ہے کہ وہ ساؤل کے بعد آنے والے دنوں میں امور سلطنت کو سنبھالے گا اور اسرائیل کا بادشاہ ہوگا۔ خدا کے حکم کو لے کر بزرگ سیموئل یسی کے پاس جاتے ہیں، وہاں قربانی کرنے کی ضیافت کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یسی کو کہا گیا کہ اپنے بیٹوں کو بلوا۔ یسی نے جو کہ بزرگ داؤد کے والد تھے اپنے تمام بیٹوں کو بلوایا، لیکن بزرگ داؤد کو چونکہ وہ چھوٹا تھا اور ابھی بچہ تھا، ظاہری طور پر وہ چھوٹا تھا، اسے ضیافت میں شریک کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے اسے بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے بھیج دیا۔ تو انسانی فطرت ہے کہ وہ ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے۔ یسی یہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ مجھے داؤد کو بھی ضیافت میں شریک کرنا چاہیے۔ بزرگ سیموئل جو کہ یسی کے بیٹوں میں سے ایک کو مسا کرنے گئے ہوئے تھے، جب ان کے سامنے الیاب حاضر ہوا جو کہ قد کاٹھ میں بہت خوبصورت جوان آدمی تھا، تو بزرگ سیموئل نے اپنے دل میں یہ کہا کہ یقیناً یہ خدا کا منصور ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ بڑا جوان ہے اور قداور ہے۔ لیکن خداوند نے فرمایا کہ تو اس کے قد کو نہ دیکھ، اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ، اس کی صورت کو نہ دیکھ، کیونکہ میں نے اسے ناپسند کیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں خداوند ہوں، میں انسان کی طرح ظاہری صورت پر نہیں بلکہ دل پر نظر کرتا ہوں۔ بزرگ داؤد کے بارے میں خداوند نے فرمایا کہ وہ میرے دل کے عین مطابق آدمی ہے۔ اگرچہ ظاہری طور پر وہ ایک چرواہا ہے جو بہت چھوٹا کام ہے، لیکن یہودیت میں چرواہا ہونا بہت بڑے اعزاز کی بات بھی ہے۔ کلام مقدس میں بادشاہوں کو اور انبیاء اکرام کو بھی روحانی طور پر چرواہے ہی کہا گیا۔ بزرگ داؤد ایک اچھا چرواہا، خدا کی نظر میں ایک اچھا چرواہا تھا، اور خدا جانتا تھا کہ یہ میری بھیڑوں کی غلہ بانی اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ اس کے دل میں بھیڑوں کے لیے پیار تھا، نرم گوشہ تھا، اور خداوند نے بزرگ سیموئل کو اسے مسا کرنے کو بھیجا۔ جب بزرگ داؤد کو بلوایا گیا تو وہ لڑکا سا تھا، یعنی ظاہری طور پر وہ اس قابل نہیں تھا کہ امور سلطنت کو سنبھال سکے،
لیکن خدا جو دل پر نظر کرتا ہے، خدا کے فیصلے ہمیشہ درست ہوتے ہیں، اور ہم انسان ظاہری صورت کو دیکھ کر کبھی کبھار غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ نئے عہد نامے میں جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مجوسیوں نے بظاہر ان کے جو ذہن میں ایک سکیچ بن گیا کہ یہودیوں کا بادشاہ یقیناً کسی بڑے محل میں پیدا ہوا ہوگا، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے انسانی مزاج کو لے کر ہیرودیس کے محل میں چلے گئے، کیونکہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے، ظاہری حالات کو دیکھتا ہے، اور ان کی اس غلطی کی وجہ سے 2 برس کے چھوٹے چھوٹے اس وقت کے بچے ہیرودیس نے قتل کروا دیے۔ سو میرے عزیزوں، ہمیں اپنی زندگی میں جب بھی کبھی کوئی فیصلہ کرنے کا موقع ملے تو ہمیشہ ریسرچ کریں، ہمیشہ صرف ظاہری نمود و نمائش کو دیکھ کر یہ فیصلہ نہ کر دیں۔ آج بہت سے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خدا ہمیں بڑی بڑی بلڈنگز میں ملے گا، بڑے بڑے چرچز میں ملے گا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خدا صرف ان خادموں سے کام لے رہا ہے، ان خادموں کے وسیلہ سے برکت دے گا جو ظاہری طور پر امیر ترین نظر آتے ہیں، جو ظاہری طور پر بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، خدا نے ہمیشہ نچلی سطح سے کام کیا ہے، وہ ہمیشہ ذرے کو آفتاب بنا دیتا ہے۔ اس لیے یہ ہمارے لیے سبق ہے، ہمیں بھی یہ بحیثیت ایماندار ظاہری شکل و صورت پر نظر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دل، ارادوں اور نیتوں کو پرکھنا چاہیے۔ اس ٹاپک پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بہت سے پہلوؤں کو اس میں ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لیکن میں صرف آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ دل پر نظر کریں، نیت پر، ارادوں پر۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ظاہری نمود و نمائش کو مد نظر نہ رکھیں۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔